السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا کاروبار کے معاملے میں کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کام نہیں کرنا چاہتے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کیونکہ ایسا شارٹ کٹ ہو، اور ایسا شارٹ کٹ ہم ماریں کہ بس جلدی سے جو ہے نا پیسہ ہاتھ میں لگ جائے اور بس زندگی بن جائے۔ تو اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے، جلدی سے پیسہ ہاتھ میں آئے اور آپ کی زندگی بن جائے۔ تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے 2 نمبری، کرپشن، حرام خوری، ناجائز طریقے۔ ان طریقوں سے آپ جلدی بھی پیسہ کما لیں گے، لیکن اس میں ہوگا یہ کہ اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی برباد کریں گے۔ اور یہ ہمارے لوگ جو ہیں پاکستانی، ماشاءاللہ، جب یہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو ہر قسم کے کام کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، وہاں پر کام کو عیب نہیں سمجھتے، اور اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں، اپنے وطن میں پھر ان کو عیب بھی محسوس ہوتا ہے، شرم بھی آتی ہے کام کرنے میں۔ تو یہ چیزیں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ اس سے جان چھڑانی ہے۔ آج ہم دنیا میں دیکھیں، پوری دنیا میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ پر چائنا کی پروڈکشن نظر آئے گی۔ دنیا کے ہر میدان میں ان لوگوں نے جو ہے اپنی پروڈکشن پہنچائی ہے۔ آپ لوگ خود اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، آپ کے جسم میں سر سے لے کے پیر تک کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو چائنا کی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اگر میں اپنی مثال دوں آپ کو، تو اس وقت جو ہے میرے ہاتھ میں کاؤنٹر ہے، وہ چائنا کا ہے۔ میرے ہاتھ میں موبائل جو ہے یہ چائنا کا ہے۔ میری جو اینک آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا فریم وغیرہ یہ چائنا کا ہے۔ اس کے شیشے جو ہیں وہ چائنا سے آ رہے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ چائنا کی ہیں۔ تو اگر ہم سوچیں کہ چائنا نے کیوں اتنی ترقی کی، اس کی سب سے بڑی وجہ میرے بھائیو دوستو، سب سے بڑی وجہ جو چائنا کی ہے ترقی کرنے کی، وہ ہے کہ وہ پروڈکشن کے میدان میں آئے۔ انہوں نے چیزیں بنانا شروع کی، ہماری طرح نہیں کہ دکان پکڑی پھر کرائے پہ دی، یا کرائے پہ پکڑی پھر بیٹھ گئے، پھر اس میں مال ڈالا، پھر دکانداری شروع کی، صبح سے لے کے رات تک بیٹھے رہے۔ اچھا تھوڑا بہت پیسہ آ گیا، پلاٹ لیا، زمین خریدی فروخت کی، اس میں پیسہ بنا رہے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہے مکان بنایا، وہ کرائے پہ دے دیا۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ 1 کروڑ روپے کی ایک زمین لیتے ہیں، 1 کروڑ روپے کی آپ ایک پلاٹ لیتے ہیں، 5 مرلے 10 مرلے کا ایک پلاٹ لیتے ہیں 1 کروڑ روپے کا، اور اس 1 کروڑ روپے کے پلاٹ میں آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ اس پلاٹ میں اس کو رکھتے ہیں 5 مہینے 1 سال، وہ 1 کروڑ 20 لاکھ کا ہو جاتا ہے، 1 کروڑ 30 لاکھ کا ہو جاتا ہے۔ اب ادھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو میں نے 20-25 لاکھ 30 لاکھ روپے کما لیا ہے۔ یہ آپ لوگوں کی، یہ ہم سب کی غلط فہمی ہے۔ ہم نے 20-25 لاکھ روپے کمائے نہیں ہیں، اتنے عرصے میں جو آپ کے روپیہ جو ڈی ویلیو ہو گیا، آپ کے روپے کی جو قدر گر گئی ہے، وہ چیز آپ کو پروفٹ نظر آ رہی ہے۔ حقیقت میں کمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کروڑ روپے کا 1.5 کروڑ روپے کا مکان لیے، مہینے کے 40-50 ہزار روپے اس کا کرایہ ہمیں آ رہا ہے، ہم آرام سے بیٹھ گئے ہیں جناب تسلی سے کہ بھئی کرایہ آ رہا ہے۔ اچھا اس کروڑ 1.25 کروڑ روپے کے انویسٹ کرنے سے آپ کو 25-30 ہزار روپے جو منتھلی کرایہ مل رہا ہے، یہی کروڑ 1.25 کروڑ روپے اگر ہم لوگ کسی ایسی جگہ پر لگائیں جہاں پر ہم پروڈکشن کریں، آپ یقین کریں کہ 1.25 کروڑ روپے پروڈکشن کے لیے، یہ نہیں کہ آپ بہت بڑا پلانٹ لگائیں گے، چھوٹے پیمانے پہ، چھوٹے اسکیل پہ کوئی سا بھی پروڈکشن یونٹ آپ لوگ لگا لیں، کروڑ 1.25 کروڑ روپے سے آپ 8-10 خاندانوں کو روزگار دے سکتے ہیں۔ آپ اور زیادہ نہیں کریں، آپ جانور پالیں، آپ بکریاں پالیں، آپ مرغیاں پالیں، کسی قسم کی بے روزگاری اس ملک میں نہیں ہے۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان جو ہمیں پہنچایا گیا ہے، ہماری عوام کو، ہماری مخلوق کو، ہمارے لوگ ملک سے باہر نکلتے ہیں، بیوی بچے گھر بار یار دوست سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جو ہے نا پردیس میں جاتے ہیں، وہاں کی مصیبتیں، وہاں کی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ سب سے جو بڑی وجہ ہے ہمارے ملک میں ناکامی کی،
وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نوکریوں کی تلاش میں ہیں، بھئی مجھے پکی نوکری مل جائے۔ انگریز نے ہمارا ایسا بیڑا غرق کیا ہے، اللہ کے فضل سے ایسا بیڑا غرق کیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ تصور ذہن میں بٹھا دیا ہے کہ پکی نوکری ہوگی تو کام چلے گا۔ اچھا پکی نوکری ہوگی تو آپ کو لڑکی بھی ملے گی، کوئی آپ کو اپنی بہن بھی دے گا، بیٹی بھی دے گا رشتے میں، کیوں؟ آپ کی نوکری پکی ہوگی۔ اچھا پکی نوکری میں پھر ہوگا کیا؟ آپ کو ایک دفعہ پکی نوکری مل گئی، پرماننٹ جاب جس کو کہتے ہیں، پرماننٹ جاب مل گئی، آپ بھلے 101 صلاحیتوں اور صفات کے مالک ہوں، آپ کے اندر 101 صفات ہوں، 101 صلاحیتیں ہوں، لیکن جب آپ کو ایک پرماننٹ جاب مل گئی، مطلب آپ کی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان کو زنگ لگنا شروع ہو گئے، آپ کی صلاحیتیں تباہ و برباد ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے بھائی آندھی ہے، طوفان ہے، بارش ہے، جنگ ہے، امن ہے، مجھے پیسے ملنے بھائی، مجھے تنخواہ ملے گی۔ آپ کی صلاحیتیں جتنی بھی ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، دف گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ آپ یقین کریں، آپ خود کو آزما لیں، اور صلاحیتیں ابھرتی تب ہیں جب بالکل اسے ایک جس طرح ایک سپرنگ ہوتا ہے، سپرنگ کو آپ دبائیں، جتنا بھی وہ سپرنگ دبے گا اتنا ہی اس کے اندر اماؤنٹ آف انرجی جو ہے وہ سٹور ہوگی۔ آپ جو ہی اس کو چھوڑیں گے وہ ایک دم سے جو ہے نا وہ سپرنگ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ پھیل جائے گا۔ اسی طرح جب آپ کے اوپر حالات آتے ہیں اور حالات آپ کو دبا دیتے ہیں، ایسے حالاتوں میں پھر آپ کی صلاحیت جو ہے وہ آپ کے کام آتی ہے۔ لیکن یہ پرماننٹ جاب نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ اچھا اس کے ساتھ ایک اور بڑا نقصان ہمارا کیا ہے؟ ایک اور بڑا نقصان ہمارا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، آپ یقین جانیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ یقین جانیں یہ 2% کا تعلیمی نظام نہیں ہے، 2% کا۔ محض ڈگری کی چکر میں لوگ پھر رہے ہیں، ڈگریاں ملیں، اچھا ڈگری آپ کو ملے گی، آپ ڈگری کے اوپر ایک بھاری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ آپ اپنی ڈگری کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اب آپ کریں گے کیا؟ جب آپ کو لاکھوں روپیہ لگانے کے بعد جاب ملے گی تو آپ سب سے پہلے جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ ریکور کریں گے۔ وہ ریکوری کے لیے آپ کو تنخواہ تو اتنی ملے گی نہیں کہ آپ جو ہے اس کو ریکور کریں گے۔ آپ 2 نمبر کام شروع کریں گے، 2 نمبر دھندے شروع کریں گے، کرپشن کریں گے، حرام خوری کریں گے، ناجائز طریقوں سے پیسے کمانا شروع کریں گے۔ کیوں؟ آپ تو بھائی پیچھے انویسٹمنٹ کر کے آئے ہیں۔ آپ نے تو یہ جاب تعلیم کی بنیاد پر حاصل کی، ڈگری کی بنیاد پر حاصل کی، اور جو ڈگری آپ نے حاصل کی اس کے اوپر آپ کافی بھاری سرمایہ، آپ کے والدین نے دکان بیچی، زمین بیچی، اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو پالا، آپ کے دوسرے بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں کا حق مار کے، حق کھا کے، آپ یعنی ان کا بھی حق ہوتا ہے نا، کھانا پلانا، اچھی تعلیم، اچھی صحت، اچھا ماحول، لیکن وہ سب کچھ کاٹ کوٹ کے آپ کے اوپر لگایا۔ اچھا آپ کے اوپر لگایا، آپ نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کرنے کے بعد جو ہے آپ کو جاب ملی، اب جاب جب آپ کو مل گئی اب آپ نے پہلے وہ انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اس طرح سے ہمارے یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہمیں یہ 2 نمبر اور گھٹیا جمہوریت ہمیں دے دی گئی ہے۔ اس 2 نمبر اور گھٹیا جمہوریت میں ہے کیا؟ بھائی پہلے ایک ممبر جو ہے وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا الیکشن کے لیے جب اٹھتا ہے وہ بھائی انویسٹمنٹ کرتا ہے، لوگوں کی گلیاں بناتا ہے، کسی کو ٹرانسفارمر لگا کے دیتا ہے، کسی کو کہا کہ وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے۔ اچھا لاکھوں کروڑوں روپیہ اس سیٹ کے لیے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد جب وہ قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں جا کر بیٹھتا ہے، ابھی آپ ہی انصاف کریں کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ سب سے پہلے اپنا پیسہ ریکور کرے گا، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ معاف کرے سود سمیت۔ تو وہ یہ ساری انویسٹمنٹ کرنے کے بعد، کروڑوں روپیہ سرمایہ لگانے کے بعد جب وہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بنتا ہے، اس کے بعد اس کو جو فنڈ ملیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اتنی بھلی ماں کا پتر ہے کہ وہ آئے گا اور آپ کے اوپر اور آپ کے مسائل کے اوپر پیسہ خرچ کرے گا؟ وہ کوئی بیوقوف ہے؟ اس کی پاگل یا باولے کتے نے کاٹا ہے؟ وہ سب سے پہلے میرے بھائیو اپنا سرمایہ سود سمیت وصول کرے گا۔ اگر اس نے 10 روپے لگائے ہیں تو وہ 100 روپے وصول کرے گا، 100 لگائے ہیں تو 1000 وصول کرے گا، آپ کے لیے کیا چھوڑے گا؟ ہاں بالکل اسی طرح ہمارا تعلیمی نظام ہے کہ بھئی ہم انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں اداروں میں۔ آپ کسی بھی سرکاری ادارے میں چلے جائیں، آپ اپنا جائز کام لے کر جائیں، وہ آپ کو کہے گا بھائی اتنے پیسے دو، آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ پیسے نہیں دیتے، آپ کا جائز اور حق کام نہیں ہوتا۔ ابھی اگر آپ اس کو کہیں گے بھائی آپ تو بھائی گورنمنٹ نے آپ کو کس لیے بٹھایا ادھر، آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، آپ کیوں کرپشن کرتے ہیں، اپنا جائز طریقوں سے پیسے کیوں؟ تو وہ جو نوجوان جو ہے وہ آپ کو اتنا خوبصورت سا جواب دے دے گا کہ بھائی پیسہ تو ہم کام کے لیتے ہیں، حکومت سے جو ہم جو پیسہ لیتے ہیں وہ تو اس وقت کے لیتے ہیں جو حکومت کو ہم وقت دے رہے ہیں،
اس وقت کے پیسے، وقت دینے کے پیسے ہم حکومت سے لیتے ہیں، آپ کے کام کے پیسے ہم آپ سے لیں گے، آپ کا جو کام کر رہے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کی ذہنیت اور سوچ بن گئی۔ میری اپنی تمام پاکستانی بھائیوں سے، بہنوں سے یہ ریکویسٹ ہے، کچھ بھی کریں، کچھ بھی کریں، پروڈکشن میں آئیں، پروڈکشن کریں۔ پروڈکشن یہ نہیں کہ بہت بڑا کارخانہ ہوگا، ایک لمبی جو ہے وہ ایک کنویئر بیلٹ ہوگی اور ایک پروڈکشن کا سسٹم شروع ہوگا، من و سامان آئے گا، من و سامان بنے گا، جائے گا، ٹرک آئیں گے، نکلیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ چھوٹے پیمانے سے آپ شروع کریں، 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے سے۔ آج کل ماشاءاللہ انٹرنیٹ پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اب جائیں یوٹیوب پر، بہت سے آئیڈیاز ہیں، ٹھیک ہے، صابن بنانے کا کام ہے، سرف بنانے کا کام ہے، باقی جو نیم کو پاپس وغیرہ ان کے بنانے کے پروڈکشن کا کام ہے۔ کامن سی بات ہے، آپ سوچیں کہ ویڈیو ذرا لمبی ہو رہی ہے، میں بس اس کو وائنڈ اپ کروں گا کہ اگر ہم سوچیں پیپسی کیا بیچ رہی ہے، ایک شربت ہی بیچ رہی ہے نا، بوتل میں، شربت بوتل میں بیچ رہی ہے۔ ہمارا ایک مزدور ایک ریڑے والا شربت بیچ رہا ہے گلاس میں، ریڑے پہ کھڑا ہو کے۔ اچھا لیز کرکری کیا کریں، چپس ہی بیچ رہے ہیں نا، پاپس ہی بیچ رہے ہیں، اور کیا بیچ رہے ہیں؟ کوئی سونی کی چڑیا تو بند کر کے نہیں بیچ رہے، لیکن انہوں نے اس چیز کو ایک طریقہ دیے ہے، پھر انہوں نے اس کو ایڈورٹائز کر کے ایک چیز کو لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیے۔ تو کوئی بے روزگاری نہیں، کوئی اس ملک میں مت نہیں ماری گئی۔ ہم مرغی پال کے، انڈا پروڈیوس کر کے جو ہے نا، مہینے کے ہزاروں، پھر کچھ مہینوں کے بعد لاکھوں، سالوں کے بعد لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں۔ آپ توکل تو کریں، بسم اللہ تو کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔